میں معذرت کے ساتھ سید رسول، میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا۔ علی امین نے زیادتیاں کی ہیں سید رسول کے ساتھ؟ سید رسول وہ قد سے زیادہ باتیں کر رہا تھا، نازیبا گفتگو کر رہا تھا۔ کچھ لوگ میں نے ادھر چھوڑے ہوئے ہیں، جب چاہوں گا ان کو بلا لوں گا۔ یار مہربانی، تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہے۔ اس کی کیا تھی پوزیشن؟ بنڈل کے بنڈل اس کے گھر ہوتے تھے، یہ بانٹتا تھا۔ نوکری اس کو ملی ہے، یہ 2 فکس والے بورڈ سے نکالے ہیں، اور بورڈ کے چیئرمین کو کتنی نازیبا اس نے بات کی ہے۔ کہتے ہو میں زمیندار ہوں، کہتے ہو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں۔ پڑھے لکھے بندے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جیسی آپ نے کی ہے۔ میں نہیں ہوں علی خان کے ساتھ، لیکن میں کسی کے منہ سے بھی اس کی اگر کوئی گلہ شکایت ہو، میں یہ سننے کو تیار نہیں ہوں۔ کیا نہیں کیا چشتی نے یار؟ اس طرح کی سزائیں دیتے ہو، مجھے دو، میں سیاسی آدمی ہوں۔ ہاں میرا جو انس تھا نا وہ کپتان سے تھا۔ یہ اس کا جواب مجھے دے دے کہ گرو غلط کہتا ہے۔ میرے دروازے پہ سامنے تھلی پہ شیری بیٹھا ہوتا تھا، تمہیں ایک دن بھی خیال نہیں آیا کہ استاد کی کوئی، چلو میں گندا تھا، میں پارٹی چھوڑ گیا تھا، میں غدار تھا، ایک دن بھی تجھے کوئی خیال نہیں آیا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا؟ یار میں نے اپنی جان کو اوکھا کیا کپتان، تجھے اوکھا نہیں ہونے دیا۔ میرا تیرے سے گلا ہے لیکن پھر بھی تو مجھے پیارا ہے۔ بہت مشکل اس لیے تو میں آپ سے بچتا ہوں، سوال ایسے کرتے ہیں۔ مجھے تو پہلے علی خان کہتا تھا چاچا، اور میں نے ایسا اس کے دل میں گھر کیا، باقی تو لیکن آج تو بے گھر نہیں کر دیا۔ ہاں وہ تو کر دیا۔ مجھے علی خان نے کہا تھا کمر تو لڑے گا یار، ایسا نہ ہو کہ میں ایک JUI کے اور وکٹ توڑ دوں۔ یہ اتنا غیرتی آدمی ہے علی امین۔ علی خان کو میں لے گیا تھا نیشنل کلب، تو اس وقت اس نے مجھے کہا تھا گرو، میں نے تو 20 جگہ پہ کہا ہے کہ علی خان نے میرے مشکل وقت میں، ٹھیک ہے نا، میری امداد کی تھی، 40 لاکھ روپیہ دیا تھا۔ آپ نعرے لگاتے ہو، آپ نے کہا مجھے بھی اندر۔ بالکل میں نے مجھے کہا گیا انتظامیہ کے طرف سے کہ حاجی صاحب تو چلا جا۔ میں کس کا زبیر نام لوں؟ آج سارے مامے بنے ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ نیازی کو جو نکالا ہے نا علی امین خان نے، یا گھر پہ نہیں آنے دیتا، میں آج بھی کہتا ہوں، بہت عرصہ پہلے علی کو میں نے کہا تھا کہ یہ تیرے گھر کا بخت ہے۔ انتہائی ایماندار، انتہائی دیانتدار۔ باقی جو الزامات لگتے ہیں اس کو بالکل غلط ہے۔ میرے کوئی مامے کا بیٹا ہے، میرے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہوگی، مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا۔ نہیں ان کو بتانے کے لیے کہ قمر نے جیل بھی کاٹی، FIR بھی ہوئی ہیں، آپ علی کے خلاف نہیں جا رہے۔ ایک بڑی حیران کن بات ہے، یہ کلیئر کر دوں، میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں۔ اچھا یعنی یہ چیز ہے، سید رسول کو نوکریاں بھی دی ہیں، بالکل اسکیمیں دی ہیں، اسکیمیں بھی دی ہیں۔ کیا ڈپٹی میئر کے لیے منہ چھپا کے یہ آتا تھا مختلف پروگراموں میں، منہ چھپا کے۔ یعنی علی کو محبت ہے پھر بھی رابطے میں رہتے۔ اس نے 2-3 دن پہلے مجھے کال کی ہے، اور اس نے مجھے کہا ہے کہ گرو کسی نے کوئی پیسے چاہتے اٹھائے ہیں، جاؤ گھر سے اٹھاؤ اور اس کے منہ پہ مارو۔ بڑی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب شاہ زمان کو کہیں قرض تو اتارے نا ان کا۔ یہ کفیل نظامی جو ہے یہ سیاست کر سکتا ہے؟ اس کا اتنا دل گردہ ہے؟ یہ خود کہتا تھا کہ میں نے بوتلیں صاف کر کے یہ کام کیے ہیں۔ برا نہ منانا، آپ بھی راجپوت ہے بھائی، وہ جو ہے نا چھانسو کے ٹکر بیچتے تھے یار، تو کیا پیسے دے گا؟ 23 لاکھ۔ مولانا ضیاء الرحمان کو معلوم ہے، اس پہ اس کو ضیاء الرحمان نے ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ یار یہ تو اچھا نہیں کر رہا ہے، تو اپنی وہی دکھا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو سیاسی نہیں ہے، تو الیکشن لڑا ہے سیاسی، JUI پہ بدنما ہے۔ وہ کہتا ہے علی ان سے ہاتھوں مکوں سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے یار، یہ اس کا کام بھی نہیں ہے، یہ اس کے علی خان کے پچھاوے سے بھی ڈرتا ہے۔ تو اس میں اس نے 9 کروڑ روپے کے چیک بانٹے، کن کے؟ پنشنر۔ علی خان پھنس گیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ورکر نہیں، کوئی تنظیم نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں زبیر شاہین۔ ڈیرہ اسماعیل خان کی جو سیاسی صورتحال ہے، اگر بات کی جائے الیکشن جو 2024 سے جنرل الیکشن، تو اس میں کچھ ایسے چھپے ہوئے حقائق ہیں جو شاید آج تک منظر عام پر نہیں آئے۔ مختلف سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لفاظی گولہ باری کرتے ہیں اور الزامات بھی لگاتے ہیں۔ تو کچھ حقائق جاننے کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم جان بھی لیں۔ تو ایک ایسے شخص کو ہم نے تلاش کیا، بڑی مشکل سے ان سے ہم نے ٹائم لیا، بلکہ اگر یہ کہا جائے آج ان کے گھر پر اچانک سرپرائزنگ چھاپا بھی ہم نے مارا ہے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ آج کے دن وہ گھر پر ہوتے ہیں اور اس ٹائم میں ہوتے ہیں۔ تو جن سے میری مراد ہے قمر زمان بامزئی صاحب ہیں، جن کو گرو کے نام سے بھی ایک ڈیرہ اسماعیل خان کی جو بڑی جماعت ہے اور جو ان کے سرکردہ لیڈر ہیں، گرو کا خطاب بھی دیا، گرو کے نام سے بھی پکارتے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ آج ان کو غدار کے طور پر یاد کیا جاتا ہے، ان کو غدار کہتے ہیں۔ تو قمر زمان بامزئی صاحب، آپ کا بہت شکریہ
کہ آپ میڈیا سے نہ جانے کیوں دور بھاگتے رہے. جو حالات تھے تو ایج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سفید بال ہو گئے ہیں. بچپن سے ہی سیاست کا آغاز تھا. اور اگر یونین کونسل 3 کی بھی بات کی جائے, اس کے علاوہ بھی ان کا اپنا رسوخ ہے, لیکن یہاں بھی جوڑ توڑ اگر یہ جس کے ساتھ بھی ٹھہرتے ہیں, بلکہ ایک کے ساتھ ہی ٹھہرتے ہیں ایک لمبا عرصہ, لیکن کچھ جو حالات 2024 کے تھے جس طرح میں نے کہا وہ حقائق ہم جاننے کے لیے آئے ہیں. تو ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں قمر بھائی. تو کیا بات ہے, اتنی اچانک دوریاں ہیں, الیکشن ہے, ہو گئے ہے 2024 کی کچھ آپ بیتیاں بھی ہیں, مختلف لوگ ہیں, ناظمین ہیں, آپ کا ایک بڑا گروپ بھی ہے, تو کیوں اتنے خاموش ہیں, صرف تسبیحات میں دیکھ رہے ہیں؟ زبیر بھائی, سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے کافی کالیں بھی کی, مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, میرے بیٹے کے ساتھ بھی آپ کا تعلق رہا. میں جو خاموش تھا نا, شروع میں جیسے الیکشن گزرا ہے تو کوئی حالات ایسے بنے کہ ہم پہ کچھ ہمارے اوپر الفاظ کسے گئے. پھر جذباتی ہوتے ہیں, ورکر بھی جذباتی ہوتا ہے, تو ہمارا ایک طویل عرصہ ان کے ساتھ گزرا تھا, تو ہم نے بھی کوئی اپنے مثالیں باتیں شاتیں کی جن سے بجائے کوئی فائدے کے نقصان ہوا. تو بعد میں ہمیں بھی احساس ہوا کہ ہمیں کوئی اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. اگر انہوں نے کر دیا, وہ بڑے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. تو پھر ہم نے فیصلہ کیا, ہمارا گروپ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, کوئی 15 دن بعد, 20 دن بعد, ایک ہفتے بعد کوئی روٹی کا پروگرام ہو جاتا ہے, وہاں پر چھپ کر روٹیاں کھاتے ہیں, میڈیا کو بھی ہوا نہیں لگا. ہاں, وہاں پر جو بات چیت ہوتی ہے وہ اب ہم میڈیا پر نہیں لاتے. کم و بیش میرا خیال ہے کہ بھئی 7-8 ماہ ہو گئے ہیں, بس میں بھی گھر اور مسجد, بس یہ موقع مل گیا کہ چلو ادھر جو ہمارے کوتاہیاں ہوتے ہیں, انسان کی غلطیاں ہوتی ہیں, تو اللہ ان کا ازالہ کر دے. تو بس یہی بات تھی. اچھا قمر بھائی, اگر بات کی جائے جس طرح آپ نے کہا جو حالات ہیں, جی ہاں, چھپ کر میٹنگیں ہو رہی ہیں, آپ کا ایک گروپ ہے, جی ہاں, اگر یہاں میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, فار ایگزامپل آپ کو ابھی کال آ جاتی ہے فیصل کریم خان کنڈی کی, وہ کہتے ہیں قمر خان آپ 1 بجے آ جائیں. اگر اسی ٹائم میں 2-3 منٹ کے بعد آ جاتی ہے مولانا لطف الرحمان صاحب کی, قمر صاحب آپ آ جائیں. اگر وہاں کال آ جاتی ہے علی امین خان کی, یا ان کے بھائی عمر امین کی, یا فیصل امین کی, کہ قمر خان آپ ادھر آ جائیں, تو یہ جو آپ نے صورتحال کریٹ کی ہوئی ہے, تو کہاں جانا پسند کریں گے, کس کے پاس جائیں گے؟ بہت مشکل, اس لیے تو میں آپ سے بچتا ہوں. سوال ایسے کرتے ہیں زبیر بھائی, سیدھی سی بات ہے کہ جو ہم الیکشن کے دنوں میں پیپلز پارٹی میں گئے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. پیپلز پارٹی میں شمولیت کی تھی ہم نے ان کے ساتھ, جیسے کوئی الائنس ہوتا ہے. اور میری پہلی جو پریس کانفرنس ہے, اس میں میرا پہلا لفظ, وہ اب بھی ریکارڈ پہ پڑی ہے, کہ میں نے کہا تھا کہ اسردہ دل سے میں پیپلز پارٹی جوائن کر رہا ہوں. ہمارا کہاں وہاں دل لگتا تھا, ہم کب پیپلز پارٹی, ہماری تو عمر گزری ہے. JUI اور پیپلز پارٹی کے اگینسٹ, ہاں نون نیڈ میں میاں خیلوں کے ساتھ ایک لمبا عرصہ رہا ہوں, لیکن پیپلز پارٹی اور JUI کے ساتھ تو ہمارے ہمیشہ پولنگ پہ ٹسل رہی ہے. ہم تو ان کے ساتھ لڑتے رہتے ہیں. قسمت نے جو ہے نا, وہ میں باتیں دہرانا نہیں چاہتا, پھر ہمیں بڑی تکلیف پڑتی ہے. اچھا جائیں گے کس کو, جو سوال میں نے کیا, اگر بلائے کس کو؟ یار سچی بات ہے, جو وہی کنستین میں نے پڑھا ہوا ہے, یعنی علی امین برادران. وہ کیوں آپ ٹھہرے؟ نہیں, وہ جو ہے نا سچی بات ہے, میں نے اور آگے بات آپ کے ساتھ کروں گا, لیکن سچی بات ہے کہ اس بندے کے ہمارے اوپر احسان ہے. اس بندے نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی تھی. جب بھی میں نے 2014 میں PTI جوائن کی تھی, 13 میں میں نہیں تھا, میں نے 2014 میں جوائن کی, اور قسمت سے زبیر کے اوپر بلدیات کا 15 کا الیکشن آ گیا. تو مجھے تو پہلے علی خان کہتا تھا چاچا. اچھا چاچا. پھر کیونکہ میری مختلف یونین کونسلوں میں رسائی تھی, میں عرصہ دراز سے سیاسی عمل کرتا تھا, جب میں اس کو جگہ پر جگہ مختلف یونین کونسلوں میں ہم نے جوڑ توڑ کیے, میں نے اس کو اپنی کارکردگی دکھائی. اور یہ میرا ایمان تھا کہ تم جو ہے نا لیڈر کے دل میں تب ہی گھر کرتے ہو جب تمہارے اندر کوئی صلاحیتیں اور کارکردگی ہو, اور میں نے ایسا اس کے دل میں گھر کیا. باقی تو لیکن آج تو بے گھر نہیں کر دیا. ہاں وہ تو کر دیا, مختلف یونین کونسلوں میں جوڑ توڑ تو ہوا. میں نے اپنی سیٹ, مجھے علی خان نے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ پہ قمر تو لڑے گا اور تحصیل پہ شاہ زمان, تو میں تھوڑی دیر خاموش رہا, اور اس کے بعد میں نے کہا علی خان تیرا بہت شکریہ, ٹھیک ہے نا, تو نے مجھے کہا ڈسٹرکٹ پہ تھوڑے سے عرصے پہ اتنا اعتماد کر دیا آپ نے, یار ایسا نہ ہو کہ میں ایک JUI کے اور وکٹ توڑ دوں. اس نے کہا یار کیا بات کرتے ہو,
جس کے 15-20 ووٹ نہیں ہیں وہ مجھے آ کر کہتا ہے میں ڈسٹرکٹ میں لڑوں گا، تحصیل سے لڑوں گا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ الیکشن لڑو، میں آپ لوگوں کو بیک اپ کروں گا، اور تو کہتا ہے میں ایک جمعیت کی وکٹ توڑ دوں. میں نے کہا علی خان میں نے پھر تیرے ساتھ کام نہیں کرنا یار. میں ایک بات آپ کو کہوں، باتیں تو پھر لمبی ہے اور اتنا ٹائم بھی نہیں ہوتا کہ پھر اس کو آپ چلائیں. لیکن ہم کہتے ہیں یہ اتنا غیرتی آدمی ہے علی امین کہ اس نے مجھے آخری دن، بالکل آخری کاغذات نامزدگی کے دن مجھے کال کی کہ گرو تم نے گرو علی نے کہا تھا آپ کو؟ ہاں. یہ پھر مجھے جب میں نے چاچا کے بعد گرو میں بن گیا نا الیکشن میں، جب میں جوڑ توڑ جو کیا، جب میں نے عمر امین اور انعام غدنی خیل کا سیٹ اپ کروایا، ٹھیک، میں نے ان سے رابطہ کیا کہ بھائی جو ہے وہ نائب ناظم ان کے بھائی تھے. ہاں جی یہ میں نے کرایا تھا. علی خان کو میں لے گیا تھا نیشنل کلب، یہ سارا سیٹ اپ بنا تھا. تو اس وقت اس نے مجھے کہا تھا گرو. تو اس نے مجھے آخری دن کہا کہ گرو بھائی تو نے وہ گھر والی کے تحصیل پہ کاغذات جمع کرائے ہیں؟ میں نے کہا علی تمہارے ساتھ کوئی ایسی بات تو میری نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا یار پہلے وہ تحصیل ممبر رہی نہیں ہے؟ میں نے کہا ہاں رہی ہے. انہوں نے کہا جلدی کر اس کے جمع کر. اچھا یہ تو ہو گیا جس آپ نے بتایا پارٹی کے احسان، کوئی پرسنل احسان بھی کرتا ہوتا ہے علی یا ایسے؟ ہاں کرتا ہے. کون انکاری ہے زبیر؟ دیکھ میں تیرے ساتھ اگر اچھا ہوں، کسی وقت پہ تیرے ساتھ کام آیا ہوں، تو بھولتا ہے؟ بڑی بات ہے، یعنی اس مان رہے ہیں آپ ابھی اکثر گائے بگائے یار اتنے احسان ہے. تیرا میرا کوئی تعلق رہا ہے نا کہ نہیں رہا؟ بالکل. تو اکثر گائے بگائے مجھے کہتا ہے نا قمر یہ تیری بات مجھے نہیں بھولتی. میں کیسے بھول سکتا ہوں اتنے بڑے احسان کو؟ میں نے تو 20 جگہ پہ کہا ہے کہ علی خان نے میرے مشکل وقت میں، ٹھیک ہے نا، میری امداد کی تھی. میں نے دہرایا ہے کہ 40 لاکھ روپیہ دیا تھا. لیکن ایک بات تو ہے نا زبیر، کیوں دیا تھا؟ باقی تو ورکر ہے نا. میں نے دن رات 10 سال دن رات ایک کر کے جماعت کو بنایا تھا. کوئی روٹ جاتا تھا اس کو مناتے تھے، ٹھیک ہے نا. پارٹی میں نئے لوگ لایا، پارٹی کو پروان چڑھایا. میری خدمات تھی. میں نے کوئی اپنے غرض و مقاصد نہیں رکھے. مجھے ٹی ایم اے کا اس نے فوکن پرسن بنایا، ٹھیک ہے نا. میں نے اپنی کارکردگی دکھائی، اور جس دن سے وہ ایم ایم اے کی گورنمنٹ آئی ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے دفتر چھوڑا ہے. کہہ دے کبھی شادر نادر بہت کوئی مشکل ہو. اچھا قمر بھائی، بڑے دنوں بعد جس طرح بات چیت ہے، وہ دن یاد ہیں جب 9 مئی سے پہلے علی امین خان کو گرفتار پنجاب پولیس آئی؟ بالکل جی. اور لڑکوں کو گرفتار کیا جی. اور میرے خیال میں خود ہے نہیں، شاید میں نے ویڈیو بھی بنائی تھی. جی ہاں بالکل. آپ نعرے لگاتے ہو، آپ نے کہا مجھے بھی اندر. بالکل میں نے کہا مجھے تو سچی بات ہے، یعنی اتنی مشکلات آپ نے دیکھی، پھر کیوں چلے گئے علی کو؟ میری جو ہے نا اس وقت بھی کیونکہ لنگی گزری تھی. ہم ادھر ڈی اے خان کے رہنے والے ہیں، انتظامیہ سے بھی ہمارا تعلق تھا. مجھے کہا گیا انتظامیہ کے طرف سے کہ حاجی صاحب تو چلا جا. میں نے کہا یہ جو وین میں پریشر تھا، پولیس کی جانب، وین میں جو بیٹھے نا ان کو نکال دے، میں چلا جاتا. میں بچوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں؟ میں کس کا زبیر نام لوں؟ آج سارے مامے بنے ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے. آج وہ لطیف نیازی بھی سائیڈ پہ ہے، پتلی گلی میں گرفتار ہوا. ہاں پتلی گلی سے نکلے ہیں. اور میں یہ تمہیں بتا دوں، وقت ہے، ٹھیک ہے نا، میں کسی کی خوشامد، کسی کی ایسی بات نہیں کرتا. میں کہتا ہوں یہ نیازی کو جو نکالا ہے نا علی امین خان نے، یا گھر پہ نہیں آنے دیتا، میں آج بھی کہتا ہوں، بہت عرصہ پہلے علی کو میں نے کہا تھا کہ یہ تیرے گھر کا بخت ہے. یہ لطیف نیازی بالکل بخت ہے. انتہائی ایماندار، انتہائی دیانتدار علی امین کے ساتھ. علی امین کے ساتھ یار ہم جیسے بندے کی بات نہیں مانتا تھا. ہم کوئی کہتے تھے نا یار یہ ہمارا کام، جو علی ڈائریکشن دیتا وہی کرتا تھا اپنی مرضی سے. نہیں جی، سوال ہی نہیں. باقی جو الزامات لگتے ہیں اس کو بالکل غلط ہے. کوئی ایسی بات اس میں حقیقت نہیں ہے. میرے کوئی مامے کا بیٹا ہے، مجھے میرے ساتھ اس نے کوئی زیادتی کی ہوگی، مجھے کوئی فائدہ نہیں دیا. نہیں. اچھا ایک اور ایشو چل رہا ہے قمر بھائی، کئی لوگ چھوڑ گئے ہیں. یہ صرف میں ناظر اپنے جو سامعین ہیں ان کو بتانے کے لیے کہ قمر نے جیل بھی کاٹی، ایف آئی آر بھی ہوئی ہیں. کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو جیلوں میں بھی نہیں گئے، علی امین خان کو چھوڑ گئے. ایک ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا ہے جس کو آپ ڈپٹی میئر بنانے جا رہے تھے، سید رسول دھب صاحب. بالکل جی. انہوں نے بڑی گلے شکوے کیے ہیں علی امین خان کے حوالے سے. کیا علی امین خان کے ان پر بھی احسان ہے علی کے کوئی نوکریاں، کوئی چیز، کوئی ایسے؟ وہ آپ نہیں بول رہے آج، یعنی پیپلز پارٹی میں ہوتے ہوئے آپ علی کے خلاف نہیں جا رہے. بڑی حیران کن بات ہے. یہ کلیئر کر دوں، میں پیپلز پارٹی میں نہیں ہوں، اتحادی تھے. ہاں بس اب میں نے پیپلز یعنی اب نہیں ہے. ہاں نا میں پیپلز پارٹی میں. لیکن اس کے باوجود یہ نہیں علی کی مخالفت آپ نے نہیں بس کھلے دل سے تسلیم کیا آپ کے ساتھ. اس کی تو یہ کیوں گلے شکوے کر رہا ہے جس کو ایک بڑی اوپر پوسٹ پہ ڈپٹی میئر پر بھی لے جا رہے تھے؟ کیا کوئی علی امین نے زیادتیاں کی ہیں سید رسول کے ساتھ؟ اور یا کوئی گرفتاری وغیرہ بھی نہیں؟ اس کے باوجود آخر کیا وجہ ہے، وہ کیوں اس طرح پھر
میں تو اس کو اس طرح کہوں گا زبیر بھائی کہ ظرف کی بات ہوتی ہے. میں نے وہ رات سنی ہے, مجھے بیٹے نے وہ نکال کے دکھائی ہے بھئی یہ سید رسول کی. وہ جو میں نے سنی ہے نا, تو میں تو اس کو یہ سمجھاؤں, ظرف کی جس طرح میں نے بات کی ہے نا, ظرف کی بات ہوتی ہے اور وہ قد سے زیادہ باتیں کر رہا تھا, نازیبا گفتگو کر رہا تھا. اس نے علی کے اوپر بھی میں وہ لفظ نہیں دہرا سکتا. یعنی اس کی پہچان دیکھی جائے تو علی سے ہی, پی ٹی آئی سے تھی نا, پی ٹی آئی سے. کیا اور علی میرے خیال لے کے گیا. یہ کیا تھا یار, اچھا اس کی کیا تھی پوزیشن؟ اس کو سوئی گیس کا فوکن پرسن بنایا گیا. بنڈل کے بنڈل اس کے گھر ہوتے تھے, یہ بانٹتا تھا. نوکریاں اس کو ملی ہے, یہ 2 فکس والے بورڈ سے نکالے ہیں, اور اس پہ اتنا بات کر رہا تھا. اور بورڈ کے چیئرمین کو کتنی نازیبا اس نے بات کی ہے. میں معذرت کے ساتھ سید رسول, میں تم سے یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ تم اس طرح کی گفتگو کرو گے, ٹھیک ہے نا. کہتے ہو میں زمیندار ہوں, کہتے ہو میں پڑھا لکھا آدمی ہوں. پڑھے لکھے بندے اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جیسی آپ نے کی ہے, ٹھیک ہے نا. ہم اب بھی, میں نہیں ہوں علی خان کے ساتھ, میری کوئی, میں اس کی خوشامت نہیں کرتا, وہ مجھے کبھی بھی نہ لے, میں یہ ٹینور بغیر اس کے گزار لوں گا. لیکن میں کسی کے منہ سے بھی اس کی اگر کوئی گلہ شکایت ہو, میں یہ سننے کو تیار نہیں ہوں. اور ہمارا گروپ جو ہے, یقین جانے ہمارے بڑے اچھے اچھے ناظمین ہیں جنہوں نے ووٹ لیے ہیں, مارے کھائی ہیں. کیا کیا ہوا, ایک اقبال بم زبیر اور ایک میں, جن کے ساتھ وہ حرکت نہیں ہوئی جو ان ناظمین کے ساتھ ہوئی ہے. پھر بھی کہتے ہو کہ ہم وفادار ہیں. اچھا یعنی یہ چیز ہے, سید رسول کو نوکریاں بھی دی ہیں, بالکل اسکیمیں دی ہیں, اسکیمیں بھی دی ہیں. کیا ڈپٹی میئر کے لیے اچھا, اس پہ کوئی ایسا, اس کے اوپر کوئی بوجھ بھی نہیں, نہ ہی کوئی گرفتار یا نہ کوئی کچھ نہیں, کوئی پرچہ نہیں, منہ چھپا کے یہ آتا تھا مختلف پروگراموں میں, منہ چھپا کے. اور اس کو ڈپٹی میئر بھی بنایا جا رہا تھا, اس کو ڈپٹی میئر بھی بنا دیا گیا. بنا رہے تھے, ہاں, اس کو نامزد تو کر دیا. اس کے باوجود علی کے خلاف یہ بات, یہ بڑی بری بات ہے. یہ اخلاقی طور پہ آپ سمجھتے ٹھیک نہیں ہے. اور کیا کر رہا ہے, اور اس نے کل کیا حرکت کی ہے آپ نے پتہ نہیں محسوس. میں تو سیاسی کارکن بھی ہوں نا, آپ بہتر سمجھتے ہیں. اچھا, میں وہ بھئی میرے کچھ لوگ میں نے ادھر چھوڑے ہوئے ہیں, جب چاہوں گا ان کو بلا لوں گا. یار مہربانی, تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہے, تو ٹھیک ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں آئندہ یہ جیت جائیں گے اگر الیکشن لڑتے ہیں؟ یار پتہ چل جائے گا ان کو. میں اب بھی کہتا ہوں, جس طرح زبیر بھائی میں نے کہا ہے نا کہ علی کی کال آئے, ٹھیک ہے نا, تو ہم سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ ہمارے اوپر اس کے بڑے احسان ہیں. اس وقت علی خان خود بڑے بران میں ہے, پریشانی میں, ہم سمجھتے ہیں, اسی لیے تو ہم. لیکن علی دل کا سمندر ہے. بالکل, جس طرح لوگ کہتے ہیں, کئی لوگوں سے میں ملا ہوں, کئی کیمرے کے سامنے بھی نہیں آتے, لیکن میں حیران ہوتا ہوں, اتنی نیکیاں گنواتے ہیں پارٹی سے ہٹ کر. جس طرح آپ نے ذکر کیا 40 لاکھ ایک چھوٹی اماؤنٹ نہیں, پارٹی سے ہٹ کے وہ آپ کا معاملہ ہوا جو بھی آپ نے ظاہر کیا, تو یعنی وہ ایک سمندر ہے. تو ظاہر ہے میرے خیال تو شاید, تو آپ لوگ اتنی دوریاں کیوں ہیں؟ ایک میں نہیں, اس میں ہماری غلطی ہے. میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. میرے گروپ میں لوگ کریں نہ کریں, میرے گروپ نے میرے اوپر بہت بڑا اعتماد کیا تھا. زبیر بھائی پتہ نہیں یہ سوال آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ نہیں, کہ میرا اس سے رابطہ رہا ہے علی امین سے. ہاں, الیکشن کے دنوں میں نہ, یہ محرم کے دنوں میں. محرم کے دنوں, ٹھیک ہے نا, الیکشن کے بھی دنوں میں بھی رہا ہے. میں تو بڑی کھلی, تجھے پتہ ہے, گفتگو کرتا ہوں. الیکشن سے 3 دن پہلے اس نے مجھے کال کی. یعنی علی کو محبت ہے, پھر بھی رابطے میں رہتا ہے. 2-3 دن پہلے, اس لیے عوام بھی محبت کرتی ہے. 8 فروری سے اس نے 2-3 دن پہلے مجھے کال کی ہے, اور اس نے مجھے کہا ہے کہ گرو کسی سے کوئی پیسے چاہتے اٹھائے ہیں, جاؤ گھر سے اٹھاؤ اور اس کے منہ پہ مارو. بڑی بات ہے, ٹھیک ہے نا. خدا کے لیے یار, میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں, ہماری غلطی. اچھا, پیسوں سے یاد آ گیا, پیسوں سے ایک بات, کفیل احمد نظامی صاحب بھی الیکشن لڑے تھے. ہاں, آپ ہی کی یو سی کے شاہ زمان صاحب کو آپ جانتے ہوں گے. ہاں, میرا چھوٹا بھائی ہے یار. شاہ زمان کو جانتے, میرا چھوٹا بھائی ہے. وہ کفیل احمد نظامی کا وہ قرض کیوں نہیں دے رہا؟ کفیل نظامی نے 23 لاکھ اس کو نوٹس بھی دیا, تو اب شاہ زمان کو کہنے قرض تو اتارے نا ان کا. زبیر بھائی, اسی لیے تو میں آپ سے بھاگتا تھا, پھر میرے سے سخت منہ سے باتیں نکلتی ہیں. اب میں سفید ریش ہو گیا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یار بس میں کسی کی دل آزاری نہ کروں. یہ کفیل نظامی جو ہے, ٹھیک ہے نا, پھر وہی بات میرے منہ سے نکل رہی ہے کہ یار یہ سیاست کرنا چاہتا ہے, یہ سیاست کر سکتا ہے, اس کا اتنا دل گردہ ہے. یہ خود کہتا تھا کہ میں نے بوتلیں صاف کر کے یہ کام کیے ہیں, اور برا نہ منانا, آپ بھی راجپوت ہیں, کہ بھائی وہ جو ہے نا چھان سو کے ٹکر بیچتے تھے یار. اتنے تو ہمیں بھی یاد آتا ہے کہ ان کا کیا کاروبار تھا. یار تو کیا پیسے دے گا؟ 23 لاکھ انہیں نوٹس دیا ہے ڈیٹ وائز. میں بتاتا ہوں, مجھے ملا ہے شاہ زمان 23 لاکھ, ٹھیک ہے نا. اس نے کام کیا ہے 1.5 کروڑ روپے کا. 1.5 کروڑ جو شاہ زمان نے مجھے بھی وائس کی, 1.5 کروڑ. 1.5 کروڑ کا اس نے کام کیا ہے.
اب ٹی ایم اے اسے پیسے دیتی نہیں, ان کاموں کے کوئی ٹینڈر تو ہوئے نہیں تھے. ٹی ایم اے کیوں دے پیسے؟ ہاں نا, اس کے ٹینڈر ہوئے نہیں, کام کروائے انہوں نے اس وقت کے افسران کو اعتماد میں لیا کہ ہم پیسے لائیں گے پھر ٹینڈر لگیں گے سارے جو جس طرح. آپ کیا سمجھتے ہیں اس چیز میں؟ مولانا برادران کو معلوم ہے اس چیز کا؟ مولانا ضیاء الرحمان کو معلوم ہے, مجھے جو علم ہے اس پہ اس کو ضیاء الرحمان نے ڈانٹ بھی پلائی ہے کہ یار یہ تو اچھا نہیں کر رہا ہے, یہ پارٹی کے جی کفیل کو کہ یہ پارٹی کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. شاہ زمان نے بھی ساری رودات اس کو سنائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو کیا پیسے دے گا؟ 23 لاکھ کی پوزیشن کیا ہے؟ لوگوں نے شاہ زمان نے قرض نہیں دینا. نہیں جی, بالکل نہیں دینا. یہ اس کے ساتھ اس نے زیادتی کیا ہے, اس نے اس طرح کی ہے جو میں سمجھتا ہوں, جو میں نے اس کو کہا ہے کہ بھائی کل شاہ زمان کوئی کورٹ چلا جائے, کوئی میرے خلاف کاروائی کرے تو میں پہلے سے نوٹس دے دوں کہ اس نے تو مجھ سے 23 لاکھ لیا. اصل میں وہ کاروبار یہ تو یعنی حساب کتاب میں تیز ہے, وہ یار یعنی زبان نہیں ہے. ہاں تو نے پیسے دیے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر شاہ زمان نے تیرے کہنے پر کام نہیں کیا اور وہ موقع پہ موجود نہیں ہے تو پھر تو شاہ زمان گرم ہے. اگر ٹینڈر ہوئے ہیں ٹی ایم اے سے اور تم سے وہ پیسے مانگتا ہے پھر بھی شاہ زمان تو شاہ زمان کو یہی لوگ کراتے تھے نا, یہی کرواتے تھے. یہ کہتا تھا, وہ جلسوں میں ساتھ جاتا تھا یار. بلکہ مجھے تو تصدیق کی ہے کئی لوگوں نے, اس نے کہا ہمارے علاقوں میں شاہ زمان کام کراتا تھا. ہاں جی, کفیل کو ہم بتاتے تھے, کفیل شاہ زمان کے ذریعے کہتا تھا, ٹھیک ہے نا. اب پیسے اس کے نہیں دو گے تم, کیا پیسے ہیں یار, 1.5 کروڑ روپیہ کیا ہے تیرے لیے, ٹھیک ہے نا. لیکن تو بس میں کیا کہوں, تو اپنی وہی دکھا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو سیاسی نہیں ہے, تو جے یو آئی پہ بدنما ہے. وہ کہتا ہے علی ان سے ہاتھوں مکوں سے لڑنے کے لیے بھی تیار ہے. یار یہ اس کا کام بھی نہیں ہے, یہ اس کے علی خان کے پچھاوے سے بھی ڈرتا ہے. یہ ابھی بھی جو ہے نا, جو گھوم پھر رہا ہے یا باتیں کر رہا ہے نا, یہ دعا کرے مولانا برادران کو جن کی بدولت یہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. نہیں تو علی اس کو ادھر لے جاتا جہاں یہ آیا تھا. ایسی کون سی بات ہے, علی کا مقابلہ کرتا ہے. میرے خیال سے تو علی انتقامی کاروائی کرتا بھی نہیں ہے, نہیں کرتا. کئی بار ایسے مجھے ہمارے سامنے کئی لوگوں نے بات, وہ کہتا ہے چھوڑو. یہ ایک بڑا جو دیکھا ہم نے اور سیاستدان میں, لیکن علی امین خان میں ہم نے دیکھا ہے اس میں انتقام نہیں ہے. اچھا, آپ نے بڑا ٹائم گزارا ٹی ایم اے کے حوالے سے بھی. جی, آج مختلف لوگ ہیں, کئی ایسے سوشل ایکٹیوسٹ ہر قسم کے ہوتے ہیں, کہ اپنی پالیسی ہے. روزانہ پراپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پنشنیں نہیں دی جا رہی, تنخواہیں نہیں دی جا رہی. تو اب تنخواہیں تو تقریباً ہو چکی ہیں, کچھ رہتے ہو جائیں گے. تو آپ کس طرح دیکھتے ہیں, کیا یہ علی امین خان کا اچھا ہے ایک دم, یہ ٹی ایم اے کب سے بحران کے شکار تھی یہ تنخواہوں کے معاملے میں؟ یار 2013 سے علی خان جیتا ہے, اور اس کے بعد جو ہے نا, کیونکہ آپ نے تو فتح اللہ خان کے ٹائم پہ بھی کام کیا تھا, گائے بگائے ٹی ایم اے کو گرانٹ دیتا آیا. 2016 کی گرانٹ میں میں تھا, اس سے پہلے بھی گرانٹ ہے میں تھا. 2016 کی زبیر گرانٹ میں جتنے بھی پنشنر تھے, ٹھیک ہے نا, ہم نے ان کو, کسی کا 22 لاکھ کا چیک تھا, کسی کا 15 لاکھ کا تھا, جو جس کے ریشو سے جتنے پیسے بنتے تھے, 105 مجھے یاد ہے چیک بنے تھے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے علی خان کو بلایا بھی تھا, ادھر ہم نے پروگرام بھی کیا تھا, ٹی ایم اے اہلکاروں کو شابت بھی دی تھی. تو اس میں اس نے 9 کروڑ روپے کے چیک بانٹے, کن کے, پنشنر حضرات کے. اور اس کے بعد جو واجبات تھے, کوئی ٹھیکے. تو یہ بحران کہاں سے شروع ہوا تنخواہ؟ یہ جب آئی ہے نا ان کی اللہ کے فضل سے ایم اے کی گورنمنٹ, اور 16 ماہ رہی ہے. یہ کیئر ٹیکر پی ٹی ایم کی, ایم اے تو پہلے تھی, تو ان کی جے یو آئی کی میں کہتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو ان کی گورنمنٹ تھی, اس ٹائم یہ شارٹ فال شروع ہوا, یہ شارٹ فال بھی, اور انہوں نے مختلف کام بھی کروائے ہیں. افسر پریشرائز ہوتے تھے اس ٹائم, انہوں نے نکلوائے ہیں, بالکل کروائے ہیں. کمال ہے یار, مثالیں کرائے ہیں. اب میں وہی شاہ زمان بھی اسی آس میں تھا شاید, مل جائے گنتی کرنے شروع کروں, ٹھیک ہے نا, کس نے کیا کیا فائدہ اٹھایا. تو یہ تو بڑی مذہبی جماعت, یہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں, بس پھر بات. ہاں, یہ مجھے چیلنج کریں کہ آپ بتائیں, آپ ہمارے بارے میں کہہ رہے, بتائیں کس نے کیا فائدہ اٹھایا ہے, ٹھیک ہے نا. میں پھر بتاؤں گا کہ آپ کے کس بندے نے کس میں فائدہ اٹھایا ہے چیز میں, کیا کام ٹی ایم اے کے ان بندوں نے کی ہے. بیٹھے ہیں ہاتھ بندھے ہوئے ان کے, ٹھیک ہے نا, جس طرح ان کو کہا جاتا ہے اس طرح کرتے ہیں. یہ تو ایسے آپ بات کریں جو, اگر میں اس سے اخذ کروں بات, کہ شاید اس ٹینور میں اتنے کام ہوئے شاید 5 سال میں نہ ہوئے, جو لیے انہوں نے, ٹھیک ہے, انہوں نے بس, ٹھیک ہے. تو وہ بحران کا شکار ہوئی ٹی ایم اے. پیسے یہ کوئی لائے نہیں, یہ کہتے رہے ہیں کہ 20 کروڑ. وہ تو جیتتے تو لے کر آتے, میں نہیں جاتا تھا نا. انہوں نے پہلے کہا تھا اس نگران گورنمنٹ میں کہ ہم ٹی ایم اے کو پیسے دیں گے. اس میں بھی شاہ زمان کے پیسے بھی دینا, اس میں تھے سارے جو واجبات تھے وہ بھی کرنا. تو بس وہ پھنس گئی
ٹی ایم اے پھنس گئی ہے. ہاں یہ بات ہے, اس پہ میں تمہارے ساتھ ایک پروگرام کروں گا زبیر بھائی, ٹی ایم اے کے حوالے سے, اس میں بھی اصلاحات کی ضرورت ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہے نا, یہ نہیں ہے کہ اس میں نہیں ہے. یہی چیز ہم چاہتے ہیں نا تاکہ پتہ چلے کیا کیا معاملات ہیں. کون کرے گا؟ علی خان پھنس گیا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی ورکر نہیں, کوئی تنظیم نہیں. ہمیں کیا ہے, کل نقصان ہو رہا ہے تو علی خان کا ہو رہا ہے, ہاں مزے سے بیٹھے علی خان کوٹی اچھا, اگر علی خان آپ کو دوبارہ بلائے یا اس کا بھائی آ جائے, کوئی بھی, یعنی آپ نے جس طرح بتایا اس کے بھائی جو ایک فیملی تعلق سے کچھ ایک گیپ آیا ہے, میرے خیال سے وہ لوگوں کو معلوم ہے, لوگ اپنی زبانی بھی کہتے ہیں کس طریقے سے چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوتے رہے, مختلف لوگ میڈیا پر یہ باتیں بھی کرتے ہیں, تو آپ بھی وہی سختیاں تھیں. تو اگر وہ بلائیں آپ کو کہ یار قمر گرو آ جائے, تو آپ جائیں گے ابھی یا نہیں؟ اختلاف ہیں؟ نہیں, میری ذاتی جو ہے نا, میں گروپ کی بات تو نہیں کرتا, میں تو گروپ سے مشورہ کروں گا, میں کوشش کروں گا کہ ہم جائیں تو اکٹھے جائیں. میری ذاتی رائے پوچھتے ہیں تو میں ایک سیکنڈ بھی نہ لگاؤں. یعنی آپ پریفر یہ کریں گے کہ گروپ کو بھی چاہیں گے کہ وہ علی کے پینل میں جائے؟ میں بالکل, میں چاہوں گا کہ سب سے مشورہ کر کے, انہوں نے بھی ہمارے ساتھ ہی بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں. اقبال بم کا لے لو, شیخ اکمل کا لے لو. اچھا, لاسٹ میں علی امین خان سی ایم میں ہے, گرانٹ بھی آگے, ٹی ایم اے کے مسئلے حل ہو گئے ہیں, تنخواہ. آپ مطمئن ہیں کہ علی امین خان جو کام کر رہا ہے ڈیرے کے لیے, جس طرح ہم نے اس دن پروگرام میں تفصیل بتائی, 70 ارب روپے کے پروجیکٹ ہے, تو مطمئن ہے علی امین خان کے ساتھ آپ نے ٹائم کو واقعی جو دعوے ہیں, جو اسکیم ہے وہ مکمل کریں گے؟ کیا کہتے ہیں لاسٹ؟ انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے, انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے. مجھے تو ابھی تک وہ جو ہے نا, بندے کو سچ بولنا چاہیے, چاہے اس کا نقصان بھی ہو. پتہ نہیں مجھے کیا کیا لوگ اب پکاریں گے, پھر گرو کے مفاد آ گئی, پھر پتہ کیا معاملہ, جب یہ پتہ نہیں, یہ تلاش میری تھی, اور میں ہمیشہ سامعین, ہمیشہ میری کوشش یہی رہتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ منظر عام پر آئیں, کیونکہ سید رسول صاحب نے جو پروگرام کیا تو کچھ حقائق آپ تک پہنچانے کے لیے کہ کھچڑی کیا پک رہی ہے, معاملات کیا ہیں, اور علی امین خان کا کیا تعلق رہا, اس حوالے سے تلاش کر آج میں ان تک پہنچا. میں بالکل آخر میں یہ جو آپ نے کہا ہے, یہ جس طرح میں نے نیازی کا کہا ہے, انتہائی معذرت سے, اس طرح ہمارا رفیق چشتی ہے, چشتی صاحب یار یقین کر کہ چشتی نے اپنے ٹینور میں, ٹھیک ہے نا, کہ مثال ایک ہم کہتے ہیں نا, وہ بچے کو پشی کرواؤ نا تو دھو نہیں کی, اس نے ایک علی خان کے گھر میں بچوں کی دھو نہیں کی. کیا نہیں کیا چشتی نے یار؟ اس طرح کی سزائیں دیتے ہو, مجھے دو, میں سیاسی آدمی ہوں. وہ اہلکار تھا یار, پھنسا ہوا تھا, اس کے گردن پہ ایسے ناخون رکھا ہوا تھا, اپنے اس کو ذلیل کر کے رکھ دیا. یہ مجبور تھا, وہ پروگرام بھی کرتا تھا, جلسے بھی کرتا تھا, روٹیاں بھی کرتا تھا, کیا نہیں کرتا تھا یار, ٹھیک ہے نا. یہ زیادتی علی خان, یہ بہت زیادتی ہے. یہ میں اس وطاست سے زبیر کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا, کہہ رہا ہوں. باقی کچھ باتیں ہیں انشاءاللہ زندگی نے چاہا تو ہماری ملاقات ہوگی. ہاں, اس بات پہ ایک اور بات کرتا جاؤں. بالکل کریں لاسٹ. اچھا, وہ ایک بات یہ ہے کہ مجھے اگر اس گھر سے کوئی کسی سے تکلیف نہیں, نہ فیصل خان سے ہے, نہ مجھے علی خان سے ہے. مجھے جو ارمان ہے نا, دکھ میرا بہت, جو آپ کے بھی ارمان ہے, ہاں, میرا جو انس تھا نا وہ کپتان سے تھا. یہ تعلق کپتان بہت زیادہ, ہم بھائیوں کی طرح اکٹھے گھومتے تھے. وہ جس طرح علی کے بارے میں سوچتا تھا پیچھے ہلکے میں اس سے بڑھ کر سوچتا تھا. مجھے بہت دکھ ہے کہ یہ تکلیف کے دنوں میں یہ اس کا جواب مجھے دے دے کہ گرو غلط کہتا ہے. میرے دروازے پہ سامنے تھلی پہ شیری بیٹھا ہوتا تھا کہ صاحب مل جائے. ہماری تو موبائلیں بند تھی, میں کیا کرتا. میں کتنی دفعہ آیا ہوں اتھالے, کس طرح آیا ہوں کپتان. تمہیں ایک دن بھی خیال نہیں آیا کہ استاد کی کوئی, چلو میں گندا تھا, میں پارٹی چھوڑ گیا تھا, میں غدار تھا, ایک دن بھی تجھے کوئی خیال نہیں آیا کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا یار. میں نے اپنی جان کو اوکھا کیا کپتان, تجھے اوکھا نہیں ہونے دیا. میرا تیرے سے گلہ ہے لیکن پھر بھی تو مجھے پیارا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, اور یہ وہ شخصیت ہے جس طرح میں نے کہا علی کے ساتھ نہیں ہے اس کے کیمپ میں, لیکن آج اس کی برائی نہیں کر رہے. ہم بھی تنقید کرتے ہیں کرپشن کے حوالے سے, گڈ گورننس کے حوالے سے, لیکن ہر انسان کے جو پرسنل لائف ہے
اس کے اندر بھی لوگوں کے ساتھ جو ان کا اپنا کردار ہوتا ہے، جو ان کا اپنا رہن سہن ہوتا ہے، میرے خیال کوئی ایسا بندہ نہیں ہے جو علی کے کیمپ میں رہا ہو اور علی کی جو کریکٹر وائز ہو یا علی کے جو احسانات ہوں یا اس کی یاری دوستی ہو اس کے خلاف پرسن وہ جائے. جس طرح سید رسول صاحب سے انہوں نے بھی کہا کہ توقع نہیں تھی، یعنی جو مخالفین بھی ہوتے ہیں لیکن وہ علی کے اس طرح نہیں، سیاسی مخالفت رکھتے ہیں. فیصلہ عوام نہیں کرتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.